بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد۔ معزز شرکاء، بحمدہ تعالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے آج سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 اور 34 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ان آیات میں ایک تو اس موضوع کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد کے بغیر کوئی شخص بھی زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نہیں نکل سکتا، اور دوسرا موضوع یہ ہے کہ ان آیات میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ کوئی شخص بھی رب ذوالجلال کی بارگاہ سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکے گا۔ تیسری بات اس میں یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان اور جن ان کے تکبر کو توڑا گیا ہے۔ تلاوت کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم اس بات پر قدرت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل سکو اور تسخیر کائنات کرو تو تم نکل جاؤ۔ تم جس کرۂ ارضی کے مقام پر بھی نکل کر جاؤ گے وہاں بھی اسی کی سلطنت ہوگی۔ پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ معزز شرکاء، یہ آیات دو حوالوں سے قاری کی توجہ کا مرکز بنتی ہیں۔ ایک تو رب ذوالجلال نے ان آیات میں جن و انس کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اور انہیں چیلنج کیا ہے کہ تمہیں اپنی طاقت اور اپنی قوت پر بڑا گھمنڈ ہے، خاص طور پہ جنات، چونکہ جن جو ہے وہ تکبر میں انسان سے بھی آگے ہے، اس کو اپنی قوت طاقت پر زیادہ گھمنڈ ہے، تو اس کو پہلے ذکر کیا یہاں پر، یا معشر الجن، اے گروہ جن، والانس، اور اے انسان، اے گروہ انس۔ تو جن و انس دونوں کو مخاطب کر کے رب ذوالجلال نے انہیں چیلنج دیا ہے، فرمایا ہے کہ اگر تم اپنی طاقت اور قوت پر بڑا گھمنڈ اور فخر ہے تو تمہیں اگر طاقت ہے تو تم آسمانوں اور زمین کی یہ جو حدیں ہیں ان کو کراس کر سکتے ہو تو کر جاؤ۔ اگر تم کہیں اور جا سکتے ہو، تم بھاگ سکتے ہو، تم میری بارگاہ سے راہ فرار اختیار کر سکتے ہو تو کر جاؤ۔ تم اگر سمجھتے ہو کہ اگر اللہ رب العزت کی گرفت ہوئی، حساب کتاب ہوا تو ہم طاقت سے، اپنی قوت سے دائیں بائیں بھاگ جائیں گے، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ رب العزت کو ہمارے اوپر دسترس نہیں ہوگی تو تم اگر بھاگ سکتے ہو، نکل سکتے ہو زمین و آسمان کی سرحدوں سے تو نکل جاؤ۔ تم نکل کر دکھاؤ کہاں جاؤ گے۔ اللہ رب العزت کی گرفت سے، حساب سے تم کہاں نکل کر جاؤ گے؟
جب روز قیامت اللہ کے حضور حساب کے لیے جمع ہوگے تو آسمانوں کے فرشتے تمہارے درمیان تمہارے ارد گرد گھیرا بنائے ہوئے ہوں گے. تمہیں کہاں طاقت کہاں قوت کہ تم فرشتوں کے اللہ کی قوت سے فرشتوں کے گھیرے سے باہر نکل کر کہیں باہر جا سکو. تو انسان کو رب ذوالجلال نے یہ فرمایا ہے کہ تم میری گرفت سے میری بارگاہ سے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے. تمہارے اندر اتنی طاقت قوت ہرگز نہیں ہے کہ تم اللہ کے مقابلے میں اپنی قوت کو استعمال کرو. تو ایک تو اس سینس میں اس آیہ مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے. تو دوسرا سینس اس آیہ مبارکہ کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر تم طاقت رکھتے ہو زمین و آسمان کا یہ جو کرے ہیں زمین و آسمان کے جو کرے ہیں تم ان سے اگر باہر نکل سکتے ہو تسخیر کائنات کے لیے کائنات کو مسخر کرنے کے لیے جیسا کہ تمہارا مقام رب ذوالجلال نے متعین کیا ہے کہ کائنات تمہاری زد میں ہے کائنات جو ہے تمہارے تابع کر دی گئی ہے تمہارے لیے رب ذوالجلال نے کائنات کو مسخر کر دیا ہے. اب اس کو تم اپنے علم تحقیق سے ریسرچ سے اپنی محنت سے جد و جہد سے تم آگے بڑھنے کی اس لگن سے اگر تم تسخیر کائنات کے لیے زمین و آسمان کے ان کروں سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ. تسخیر کائنات کے لیے تم جس مقام پر بھی نکل کر جاؤ گے تم جہاں بھی پہنچو گے تم اللہ رب العزت کی سلطنت اور اسی کی بادشاہت پاؤ گی. لا تنفذون الا بسلطان. تم جہاں بھی جاؤ گے تمہیں رب ذوالجلال کی ہی سلطنت میں جانا ہوگا. اللہ رب العزت کی سلطنت سے باہر تم کہیں بھی نہیں جا سکتے. جس مرضی کرے پر پہنچ جاؤ جہاں مرضی تم پہنچ جاؤ وہاں جہاں بھی تم جاؤ گے وہاں تم اللہ رب العزت کی حکومت کو ہی پاؤ گے. لا تنفذون الا بسلطان. تم نکل کر جہاں بھی جاؤ گے اللہ رب العزت کی سلطنت ہی پاؤ گے. ایک تو اس بات کو اور تیسری بات اس کے اندر یہ بھی بیان کی ہے کہ تم اپنے تئیں اپنی قوت طاقت سے اس کرۂ ارضی سے باہر نہیں نکل سکتے. ان آسمانوں اور زمین کی حدوں کو کناروں کو تم عبور نہیں کر سکتے. تم ان میں سے نکل نہیں سکتے. ہاں ایک صورت ہے الا بسلطان کہ میری طاقت اور قوت کے ساتھ. یہاں بسلطان جو سلطان لفظ ہے اس کا معنی ہے سلطنت قوت. جو علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہیں وہ یہاں پہ اس لفظ سلطان کی وضاحت کرتے ہوئے اس کی تفسیر لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الا بسلطانی یعنی میری قوت سے یعنی ویسے تو زمین و آسمان کے دائرہ کو توڑ کر نکلنا ممکن نہیں ہے انسان کے لیے جنات کے لیے. البتہ میری قوت کسی کو اگر حاصل ہو جائے اللہ پاک فرما رہے ہیں اگر میری قوت کسی کو اگر حاصل ہو جائے تو وہ ان حد بندیوں سے باہر نکل سکتا ہے. آگے وہ لکھتے ہیں کہ کما ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفذ ببدنہ لیلۃ المعراج من السماوات السبع الی سدرۃ المنتہی. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدن کے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ معراج کی شب 7 آسمانوں کی جو حدیں ہیں ان کو عبور کیا اور سدرۃ المنتہی تک پہنچے سدرۃ المنتہی تک کا سفر کیا. اور اسی طرح دوسری دلیل وہ دیتے ہیں کہ والصوفی ينفذ من دائرۃ الامکان الی مدارج القرب بحول اللہ وقوتہ. اور جس طرح کہ صوفی جو ہے صوفی کون ہے جس نے صفائے باطن حاصل کر لیا ہے جس نے اپنی کثافتوں کو باطنی کثافتوں کو دور کر کے اپنے قلب و روح کے اندر شفافیت پیدا کر لی ہے جس نے رب ذوالجلال کا قرب حاصل کر لیا ہے ریاضات کے ذریعے عبادات کے ذریعے مجاہدے کے ذریعے مراقبے کے ذریعے رب ذوالجلال کی جو شانیں ہیں اس کی جو صفات ہیں ان کے اندر غور و فکر کر کے جس نے رب ذوالجلال کی معرفت اور پہچان حاصل کر لی ہوتی ہے اس کا قرب حاصل کر لیا ہوتا ہے جو اسراء کا مسافر اور سالک ہوتا ہے. جس طرح وہ صوفی جو ہے ینفذو وہ باہر کر لیتا ہے من دائرۃ الامکان اس دائرہ امکان سے الی مدارج القرب قربت کے مدارج کی طرف نکل جاتا ہے. ان حدوں کو ان سرحدوں کو ان کناروں سے نکل کر باہر اللہ رب العزت کے قرب کے درجوں میں نکل جاتا ہے. کس طریقے سے بحول اللہ وقوتہ
اللہ کی دی ہوئی طاقت اور قوت کے ذریعے۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی طاقت اور قوت ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان ان حد بندیوں کو توڑ کر باہر نکل سکتا ہے، اس کے بغیر انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اس آیت مبارکہ کے اندر دو میسج دیے ہیں، دو پیغام دیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کبھی بھی کسی بھی صورت میں راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، اس کے حساب کتاب سے بچ نہیں سکتا، اللہ رب العزت کی بادشاہت و سلطنت سے کہیں بھی باہر نہیں جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر تسخیر کائنات کا میسج ہے، کائنات کو مسخر کرنا انسان کے بس میں دے دیا گیا، انسان کے اختیار میں دے دیا گیا۔ رب ذوالجلال نے اس انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے، اشرف المخلوق بنایا ہے، پوری تمام باقی مخلوقات پہ اس کو رب ذوالجلال نے اپنے فضل سے اس کو حاوی کیا ہے۔ اب انسان کی ہے، اب انسان کا اپنا یہ انسان کی اپنی یہ قوت و طاقت اور محنت ہے، اس کی محنت ہے، اس کی تگ و دو ہے کہ یہ کس حد تک اللہ رب العزت کے حکم پر چل کر رب ذوالجلال کی اس کائنات سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس پر اپنا سکہ جماتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کے لیے میدان کھلا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر معراج ہے، سفر معراج، اس کے اندر بھی انسان کے لیے ارتقاء اور ترقی پانے کے کتنے میسج موجود ہیں کہ رب ذوالجلال نے انسان کو یہ صلاحیتیں بھی دی ہیں اور رب ذوالجلال نے انسان کے لیے اس کائنات کو خدمتگار اور مسخر بھی کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں رب ذوالجلال کے اس میسج اور پیغام کو سمجھ کر اپنی زندگیوں کو قلب و روح کے ساتھ ظاہری باطنی ہر لحاظ سے اسی کے آگے جھکا کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آخر پر رب ذوالجلال نے آیت نمبر 34 میں پھر اسی جملے کو دہرایا ہے کہ یہ رب ذوالجلال کی طاقت، قوت، شان اور اس کی بادشاہت کا عالم ہے۔ تو پھر فرماؤ اے انسان اور اے جن، یہ بتاؤ کہ تم اس اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یہ جو رب ذوالجلال کی شان ہے اور رب ذوالجلال نے انسان کو اپنے فضل سے یہ جو مقام بخشا ہے، یہ رب ذوالجلال کی، یہ بھی تو رب ذوالجلال کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رب ذوالجلال کی نعمتوں کی مختلف شکلیں، صورتیں آپ کے سامنے، ہمارے سامنے ہیں، جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، مستفید ہو رہے ہیں۔ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اے جن و انس، بتاؤ کہ اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یقیناً ہم کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ تو اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ہم تو اپنے زندگی میں ملنے والی کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے۔ کسی بھی نعمت کو ہم چھوٹا تو نہیں کہہ سکتے، عام نعمت نہیں کہہ سکتے، وہ بہت بڑی نعمت ہے، ہر نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک ہمیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شکر گزار رہنے اور جھکے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔